السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رزاق مغل اور آج بات کریں گے جناب اوور آل سیاست میں. میرے ساتھ موجود ہے میرے مہمان سینئر صحافی قاضی عابد صاحب. آج کی جو سیاست میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اس چیز پہ بات کریں گے. اس سیاست میں بات کریں گے. آمدہ الیکشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے. قاضی صاحب، آج بڑی بڑی ہستیاں جو ہیں پی ٹی آئی کو چھوڑ کر پاکستان مسلم لیگ میں شامل ہوئی ہیں. دیوان چغتائی صاحب شامل ہوئے ہیں اور بھی بہت سے لوگ شامل ہوئے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیے؟ مغل صاحب، میں اس بارے میں کچھ زیادہ تو نہیں کہوں گا، صرف اتنا کہوں گا جو آلریڈی عوام کو پتہ ہے کہ یہ 2006 کے بعد آن ورڈ ہمارے آزاد کشمیر کا جو الیکشن کا طریقہ کار ہے وہ تقریباً بدل چکا ہے. یہاں سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وفاق میں جس کی حکومت ہے اور اسی پارٹی کو یہاں پہ سپورٹ کیا جاتا ہے اور آٹومیٹکلی عوام کا بھی ووٹ ڈالنے کے لیے باہر وہ نکلتے ہیں. رجحان ہے جو اس طرف جی، سے وہ ہے. رجحان ایسی ہوتا ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وفاق میں اگر نون لیگ کی گورنمنٹ ہے تو نون لیگ کو ووٹ ڈالتے ہیں، پی ٹی آئی کی ہے تو پی ٹی آئی کو ڈالتے ہیں، پی پی کی ہے تو پی پی کو ڈالتے ہیں. تو اسی طرح دیوان چغتائی کی شمولیت کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہی رجحان ہے. تو میرپور کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں، کیا بتائیے؟ امیر پور کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں ان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ایک بڑی داد دینی پڑے گی ہمیں ایک ضلع میرپور کے سپوت کو، معیز چودھری کو، جو سابق وزیر اعظم چودھری عبد المجید کے فرزند بھی ہیں. سب سے پہلے انہوں نے میرپور کے اندر سیاسی گہما گرمی کا آغاز کیا اور عوامی رابطہ مہم شروع کی. تو ہمیں تو اس وقت تک کوئی ایسا تجزیہ نہیں تھا، لیکن جو وقت گزرتا گیا اور ابھی حالیہ واقعات سے ہمیں چودھری عبد المجید کی سیاسی سابق وزیر اعظم چودھری عبد المجید صاحب کی سیاسی بصیرت کو سلام کہیں یا اس نوجوان معیز مجید کو کہ انہوں نے وقت اور کی نزاکت کو بامتے ہوئے فوری طور پر اپنی ورکنگ کا آغاز کیا. ویسے صاحب کو کس جماعت میں دیکھ بیرسٹر صاحب کو فی الوقت دو رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ پہلے جیسے ہمارے ذرائع وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ان کی نون لیگ میں شمولیت کے لیے کوششیں ہوئیں، لیکن نون لیگ نے ان کی ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے جو فیوچر میں یا مستقبل قریب میں جو خدشات تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ شاید انہیں وزارت عظمیٰ کی طلب ہوگی یا یہ دیگر کچھ چیزیں مانگیں گے، تو ان کے پاس آلریڈی کوئی ایسی چیزیں موجود نہیں تھی جس میں ان کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا. تو وقتی ان کی طرف سے جب ان کی جو میٹنگس تھیں یا ان کی جو ڈائلاگس تھے اس میں جب گیپ آیا تو انہوں نے رخ کیا پیپلز پارٹی کا. پیپلز اور پارٹی کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں، ان کی جگہ بن سکتی ہے وہاں پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو چودھری ریاض صاحب کی جو ملاقات ہے یا فریال طالپور کے ساتھ ملاقات ہے وہ ابھی تک تو یاسین ملاقات صاحب کی سے بھی حد تک ہے. ملاقات کر چکے ہیں ظاہر ہے. جی جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملاقاتیں ابھی صرف ملاقاتوں کی حد تک ہیں، کیونکہ ابھی تک کوئی چیز واضح نہیں ہے کہ یہ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں یا نون لیگ میں جا رہے ہیں. کیا اخذ کرتے ہیں اس سے کہ یہ جا سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں یا پھر اپنی جماعت لانچ کریں؟ دیکھیں، آزاد کشمیر کی سیاست کا اگر گزشتہ دو دہائیوں سے ہم یہ دیکھیں تو مفاد پرستی ہی نظر آ رہی ہے ہمیں کہ کوئی ایسا سیاستدان نظر نہیں آ رہا جو کشمیر کی بات کرے، جو عوامی حقوق کی بات کرے. 2001 سے لے کر اب تک جتنے الیکشن ہوئے، 2006 سے لے کر اب تک جتنے بھی الیکشن ہوئے، ان الیکشن میں آپ جس شخصیت کی بات کر رہے ہیں انہوں نے ہر الیکشن کے اندر پارٹی تبدیل کی ہے. اسی طرح اگر دوسرے لوگوں کی بات کریں تو وہ بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے بھی نہیں نہیں، میرا سوال قاضی صاحب وہیں پہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ چودھری یاسین، لطیف اکبر، ان بڑے ناموں کے ساتھ ہوتے ہوئے کہ آپ بریسٹر صاحب کو کس جگہ پہ دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو شیخ ہے یا وہ اس ٹائم جو ریاست کے سب سے بڑے عہدے پر ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پر وہ اپنے آپ کو ہینڈز اپ کر چکے ہیں، لیکن وہ اپنے بیٹے یاسر سلطان کی سیاست کے لیے فکر مند ہیں اور اس کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے کر رہے ہیں. تو وزارت عظمیٰ تو مجھے نظر نہیں آ رہی، اس کے علاوہ کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے ان کی. بہت شکریہ قاضی صاحب. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ناظرین ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.